السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ حضرات کو سب معزز ساتھی یہاں سے بیٹھے ہیں اور آپ سبھی حضرات دور سے اس اشتہار کے لیے یہاں پہنچے ہیں. میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے دو چار الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابھی بھائی نے مجھ سے کہا جب یہاں آ رہا تھا کہ آپ IMCR کی طرف سے اپنی بات کہیں گے. یقیناً IMCR کی نمائندگی میں یہاں کروں گا، لیکن میں اپنی پارٹی کی بھی نمائندگی کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ معاملہ کسی ایک اکیلی پارٹی کا نہیں ہے، یہ کسی خاص کسی ادارے کا نہیں ہے. یہ ایک ہمارا ایک قومی اتحاد ہے. یہ قوم کی طرف سے جس قوم میں ہر مذہب کے لوگ جس میں مبتلا ہیں، اس قوم کی طرف سے ایک آواز اٹھی ہے. اور آواز اگر ان لوگوں کے دل تک پہنچ جائے جو یقیناً یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، تو ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کی جو بات کرتا ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ ہندوستان کا ایک نظریہ ہے، ہندوستان کا ایک تصور ہے، ہندوستان کا ایک خواب ہے کہ یہاں پر مختلف رنگ کے پھول ایک ساتھ اکٹھے ہو کر ایک گلدستہ بنائیں گے اور وہ فخر سے ہم کہیں گے کہ وہ ہمارا ہندوستان ہے. اور اس میں خوشبو ہر قسم کی خوشبو ہوگی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری قوم نے ہندوستان کے مسلمانوں نے پیڑھی در پیڑھی ہندوستان کی بڑھوتری کے لیے، ہندوستان کی مقبولیت کے لیے کتنا کام کیا ہے اور کتنی اپنی خدمات پیش کی ہیں، اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. اور پھر یہ صرف ہندوستان تک معاملہ رکتا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کو ایک پیغام پہنچاتا ہے. دنیا بھر میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ اپنا تبصر کیسے پیش کریں، اپنی بات کیسے کہیں. ہندوستان ایک ایسا نمونہ تھا، ایک خوبصورت نمونہ تھا جس کو دنیا مانتی تھی اور جس کو دنیا سمجھتی تھی کہ ہم ان کے راستے پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں تو ہم کو بھی یقیناً کامیابی ملے گی. آج اس پر ایک سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے. سوالیہ نشان اس بات پر نہیں ہے کہ ہمارا ایک ادارہ ہے، اس ادارے پہ دخل اندازی کرنے کی کوشش ہے، بلکہ یہاں پر جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری تہذیبی پہچان ہے، اس پر ایک سوالیہ نشان ہے. جو ہمارا ایمان ہے اس پر ایک سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے. یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وقت کا کتنا قریبی تعلق ہماری تہذیب سے ہے، ہماری ایمان سے ہے. اور یہ سوال ایک بڑے پیمانے پہ سوال اتراکھنڈ میں اٹھا ہے. جو UCC کا معاملہ آیا ہے وہاں پر یہ سوال اٹھا ہے. ہمیں کہیں کسی سے یہ گریز نہیں کہ وہ اپنی زندگی کیسے جینا چاہتے ہیں. ہمارا صرف ایک کچھ کہنا ہے تو یہ کہنا ہے کہ ہم کو ہماری زندگی اپنے اصولوں پر جینے دیجیے، اپنے ایمان پر جینے دیجیے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے ایمان پر جیئیں. کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ کی کوئی کہیں پر گنجائش نہیں ہے. اور اسی اسپرٹ کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم نے بڑی تفصیل سے لوگوں سے بات کری، گفتگو کی، سب کو کنسلٹ کیا. اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ نے کنسلٹ کیا، آپ نے ہم کو سنا کہ نہیں سنا، لیکن آپ نے ہمیں سمجھا نہیں. اور آج سمجھانے کے لیے ہم عوام کے بیچ میں آ کر اسی بات کو پھر آپ کے سامنے دوہرا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جذبات کو سمجھا نہیں، ہمارے خواب آپ سمجھے نہیں، ہمارے ایمان کو آپ سمجھے نہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں. ہاں، یہ سوال اٹھتا ہے کبھی کبھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اپنے نظام میں بہتری کیسے کریں گے. ہم اپنے نظام میں اگر کہیں پر کوئی کمی ہے، کہیں پہ کوئی گنجائش ہے جو ہم اس کو بہتر کر سکیں تو وہ ہمارا فیصلہ ہے، ہماری عوام فیصلہ کرے گی. ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. اگر کوئی
तनकीद करता है तो वो समझ जाए कि उससे पहले अपनी कमी और अपने से शिकायत हम खुद कर लेंगे, दूसरे को हम उसकी गुंजाइश नहीं देंगे कि वो हमारी शिकायत करे। तो आप हजरात से मेरी गुजारिश ये है कि जिस स्पिरिट में आपने और जिस हिम्मत के साथ आपने इसका सामना करने का इरादा किया है, आप यकीनन आपके साथ हम लोग सब हैं। इसका सामना सड़कों पे जो कर रहे हैं, आप यहां से पैगाम पहुंचा रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कानून के इदारों में इसका सामना कैसे होगा उस पर भी हमको बैठकर बहुत सूझबूझ के साथ कदम उठाने पड़ेंगे। और यकीनन हम अपने इस मुल्क में जब हम संविधान में और कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं तो मुझे पूरा भरोसा इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा, ईमान का हम साथ देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा। इस अहद के साथ हम आगे बढ़ें और यकीनन आप यहां आए हैं, मैं आपको सबको मुबारकबाद देता हूं। सारे ही आपके यहां दीनी आलिम आपके मौजूद हैं, आपके सारे रहनुमा यहां मौजूद हैं। वो जो इशारा करेंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पर यकीनन हम लोग सब चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।